3 اوقات میں عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ کوئی عورت کس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، نزدیک ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا عورت اس وقت میرے بہت قریب ہوتی ہے جب وہ یہ 3 وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ ایک صالحہ عورت کو دنیا آخرت کا بہترین سرمایہ کہتی ہے، کیونکہ جس شخص کو نیک عورت مل گئی اس کی دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہوگی۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب عورت نیک ہوگی تو وہ اپنے فرائض، زوجیت، اولاد کے حقوق اور ان تمام فرائض و حقوق سے واقف ہوگی جن کا اس سے تقاضا ہوگا، تو وہ عورت ان تمام حقوق و فرائض کو ادا کرے گی تو ایسا گھرانہ دنیا میں ہی جنت کی نظیر ہوگا۔ اسلام نے عورت کو تقدیس عطا کی ہے، اسے بلند مرتبت عطا کی ہے۔ بس عورت بیٹی ہے تو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بہن ہے تو بھائیوں کی غیرت، بیوی ہے تو اپنے شوہر کی عزت و عصمت، ماں ہے تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ ماں باپ کی فرما بردار جب ماں باپ کی ماتحت ہوتی ہے تو ان کی فرما بردار اس حد تک کہ ان کے آگے اف تک نہیں کہتی، اور جو وہ حکم دے انہیں برضا اور رغبت کرتی ہے۔ ایک صالح معاشرے کی تربیت یافتہ عورت میں یہ وصف خاص شامل ہوگا کہ وہ اپنی عزت کی محافظت کرنے والی ہوگی، وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کی مذمت کرنے والی ہوگی، باپردہ اور حجاب کو پسند کرے گی۔ اس عورت میں یہ وصف بھی ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر اطاعت گزار ہوگی، کبھی اپنے شوہر کے دکھ کا باعث نہ بنے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو بیٹا گھر میں شدید علیل تھا، واپس آئے تو بیٹا وفات پا چکا تھا۔ تو ان کی اہلیہ نے سوچا کہ میرے خاوند تھکے ہوئے آئیں گے تو میں آتے ہی انہیں یہ خبر نہ دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اہلیہ نے کھانا پیش کیا، انہوں نے بیٹے کے متعلق پوچھا تو فرمایا ہمارا بیٹا اب سکون میں ہے۔ حق کی زوجیت ادا کیے، رات گزر جانے کے بعد اپنے شوہر کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ صالحہ عورت خود اپنی تعمیر و تذکیر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بہترین مربیہ ہوتی ہے، انہیں آداب و اخلاق سکھاتی ہے، دینی تعلیم سے مالا مال کرتی ہے، جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کی کہ بچپن میں ہی بڑوں والا کردار ادا کرنے لگے۔ اس سلسلے میں حضرت عبد القادر جیلانی کی والدہ کی تربیت قابل تذکیر کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنے کی تلقین کی اور اس بچے کے سچ بولنے سے کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جنت کی حقدار عورت جس میں 4 اوصاف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت نماز پنجگانہ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، ایسی عورت کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن پاک میں کچھ ایسی عورتوں کے تذکرے کرتے ہیں جن کا حیا اور ایمان مثالی ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام بنت عمران جن کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی گواہی میں نوملود کو قوت گویائی عطا کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر تہمت لگی تو خود رب رحمان نے شہادت دی ان ھذا بہتان عظیم۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی نور نظر قرآن ان کے چلنے کی انداز کو حیا کی چال قرار دیتے ہوئے عرض کرتا ہے وہ چلی تو حیا کے ساتھ چلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شوہر ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بخاری و مسلم میں ایک عورت کا تذکرہ ہے کہ وہ مرگی کے دورے کے باوجود باپردہ رہتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ میں شفا یاب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اللہ سے جنت طلب کرو یا شفا یاب ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ نہیں سلامت رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد کئی سال یہ عورت زندہ رہی اور مرگی کا دورہ پڑتا رہا مگر کبھی بھی اس کا پردہ نہ کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کے پردے کی خود ذمہ داریاں لے لی۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والی اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ بس لمحات و حالات موجودات بھی ایسی عورت کا تقاضا کرتے ہیں جو اپنے علم و تقوی، حیا، اخلاق و کردار میں ایسی محسنہ ہوں کہ نہ صرف اس کے کردار کے اثرات اس پر نظر آئیں بلکہ ساری معاشرت اس کے مینارہ نور سے روشن ہو۔ آغوش جس کی ممتا کی مورت، ہر لمحہ دینا امتحان، پھر بھی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں ہوں، آنسو آنکھوں سے چھلکے تو درد کا احساس مختلف ہے۔ عنوان درد کا نہیں مانگتی نہ ہی خوشیوں کی چنکار، موضوع بحث سے بڑھ کر ہو، مرد، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، سب کا عنوان سکون عورت۔
عورت کا اصل حسن اور اس کا زیور اس کی شرم و حیا اور باپردہ رہنا ہے۔ اگر عورت اپنی شرم و حیا کی چادر کو اتار دے تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ حیا انسان کا فطری جذبہ ہے اور حیا کا مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان خود کو جس حالت میں دیکھا جانا پسند نہ کرے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنے جسم کو ڈھانپنا اور بری نظروں سے بچانا حیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ اعراف آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں ممنوع درخت کا پھل چکھ لیا جس سے ان کا لباس اتر گیا تو وہ بے ساختہ درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ حیا کے جذبے کا اظہار تھا جو انسانی فطرت و جبلت کا حصہ ہے اور یہ کسی تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا بلکہ سب سے پہلے انسانی جوڑے کی فطرت میں شامل تھا۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے سطر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانسوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو اور نہ مارے زمین پر اپنے پاؤں کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگار اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اپنے اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کی بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سی 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے، یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، یا علی بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ ناظرین آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہوتے ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے بندے یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہوتی جاتی ہے اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ اے بندہ خدا یاد رکھنا کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ ناظرین ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو کچھ بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔
ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ ہے کون اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں، تو بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں۔ تو ناظرین، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں عورتوں کے بیان کردہ اوصاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم کی عورت جن اوصاف کی حامل ہوگی وہ یہ ہیں: وہ عورت نرم خو ہوگی، نرم مزاج ہوگی، بردبار ہوگی، عفیفہ ہوگی، یعنی پاک دامن ہو۔ وہ عورت مسلمان ہو، اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی ہو۔ وہ عورت زمانہ کے حوادثات کے مقابلے میں اپنے شوہر کی مددگار ہو، مگر شوہر کے مقابلے میں حوادث زمانے کی مددگار نہ ہو۔ عفیفہ اور پاک دامن ہونا یہ عورت کا وصف ہے اور سب سے اونچا وصف ہے، جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ دوسرا وصف قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ شوہر کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کرتی، بلکہ اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حفاظت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورت کو اللہ نے نگہبان فرمایا ہے اپنے شوہر کے گھر کا اور اس کی اولاد کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور احکام الہی کو بجا لانے والی ہو۔ مسلم کے معنی ہے گردن ڈال دینا۔ جو شخص حکم الہی کے سامنے گردن جھکا دے، ان کو بجا لائے، اس کے احکام سے سرکشی اور انکار نہ کرے، نہ زبان سے انکار کرے نہ دل سے انکار کرے، تو یہ شخص فرما بردار ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جو شخص حکم الہی سن لیتا ہے لیکن ماننے کا جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا اور اس کی خواہش نفس اس کو دوسری پٹی پڑھاتی ہے، تو اس کی مسلمانی میں نقص ہے۔ میں تو نہیں کہوں گی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی مسلمانی میں نقص پایا جاتا ہے، کیونکہ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے گردن رکھ دے، گردن جھکا دے، اپنی ظاہری گردن بھی جھکا دے، جیسا کہ ہم سجدے میں جھکا دیتے ہیں اور دل کی گردن بھی جھک جائے۔ اپنے چہرے اور وجود والی گردن تو تم نے اللہ کے سامنے جھکا دی، لیکن دل کی گردن نہیں جھکی۔ یہ گردن بھی تو اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کی ہر منشا اور ہر حکم کے سامنے ہماری گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ تیسری صفت فرمائی کہ لین، نرم مزاج ہو۔ کہتے ہیں کہ بدخوئی، سخت زبانی، یوں تو ہر شخص کے بارے میں عیب ہے، لیکن عورت میں ہو تو زیادہ عیب ہے۔ آدمی کو کبھی درشت خو، بد مزاج، اکھڑ طبیعت اور سختی کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ فطرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں رکھی، نہ اس لیے ہڈی زبان میں، ہڈی سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام اعضاء میں رکھی ہوئی ہے، زبان میں نہیں رکھی۔ زبان کا نرم ہونا اللہ کو پسند ہے، فطرت نرمی کو چاہتی ہے، اور خاتون خانہ کی زبان تو بطور خاص بالکل ہی نرم ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ حق تعالیٰ شانوں کی رحمت نرمی سے کام لینے والے آدمی پر جس طرح متوجہ ہوتی ہے، سختی سے کام لینے والے پر متوجہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ عورت کو نرم خو، نرم زبان اور دھیمے مزاج والی ہونا چاہیے۔ مرد و عورت کی زبان کب نرم و سخت ہوتی ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت میں یہ فرق ہے کہ شروع میں مرد کی زبان سخت ہوتی ہے اور عورت کی زبان نرم ہوتی ہے۔ جو عمر بڑھتی جاتی ہے مرد کی زبان نرم ہوتی جاتی ہے اور عورت کی زبان سخت ہوتی جاتی ہے۔ یہ عجیب تجربہ بتایا ہے کہ عمر کا بڑھنا آدمی کے مزاج کے ساتھ اس کی زبان کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور عورت کی عمر کا بڑھنا اس کے مزاج اور زبان کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں عورت جیسی نرم مزاج شیریں زبان ہوتی ہے، بڑی عمر ہونے کے بعد وہ بات نہیں رہتی۔ خدا جانے کیا قصہ ہے۔ بہرکیف نرم خوئی اور نرم مزاج عورت کا زیور ہے، یہ اس کے حسن اور نزاکت کو دوبالا کر دیتی ہے۔
عورت کی چوتھی صفت ہے ودودہ، محبت کرنے والی، اور یہ محبت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ بعض داناؤں کا کہنا ہے، اور یہ کہنا صحیح ہے، کہ دنیا میں محبت کا راج ہے، دنیا میں محبت کا سکہ چلتا ہے۔ میرے خیال میں اگر دنیا سے محبت کا عنصر نکال دیا جائے تو اس عالم میں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اور اس جگہ کو جس کو ہم جہنم کہتے ہیں کچھ فرق نہیں رہے گا۔ صرف ایک محبت کی شیرینی نے اس پورے عالم کو حسین بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔